السلام علیکم ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر آج ہماری چھٹی نشست ہے اور ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ کو کن ناموں کی تعلیم دی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اس میں بہت سی حکمت آمیز باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اہلیت اور صلاحیت عطا کی کہ وہ ملائکہ کو ائمہ کے اسماء کی تعلیم دیں، اور ملائکہ کو اس کا اہل اور قابل قرار دیا کہ وہ آدم سے ان کے اسماء سیکھ لیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا اور آدم نے ملائکہ کو سکھایا۔ پس آدم کا درجہ استاد اور معلم کا ہے، اور فرشتوں کا درجہ شاگردوں اور متعلم کا ہے۔ یہ وہ معنی ہے جس کی صراحت قرآن نے کی ہے، اور ملائکہ کا یہ قول، پاک و منزہ ہے تیری ذات، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور تو ہی بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس بات پر بہترین دلیل اور واضح حجت ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ائمہ علیہم السلام کے اسماء اور اوصاف کے بارے میں کچھ کہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی طرف سے تعلیم کردہ ہو۔ اور اگر یہ بات کسی کے لیے جائز ہوتی تو اس سلسلے میں ملائکہ کے لیے زیادہ جائز ہوتی۔ پس فرشتوں نے اپنی لا علمی کے اظہار کے سلسلے میں غور نہیں کیا اور کہا ہمیں کوئی علم نہیں۔ پس جس شخص نے اس کے بارے میں جسے وہ نہیں جانتا اپنے آپ کو عالم ظاہر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اس موقف کے ذریعے اس پر حجت قائم کر دے گا، اور وہی دنیا اور آخرت میں اس کے خلاف اللہ کے گواہ اور شاہد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی ناتوانی اور لا علمی کے اعتراف کے بعد اس قابل بنا دیا کہ انہیں زبان آدم علیہ السلام کے ذریعے صاحب علم بنا دے، اور ارشاد فرمایا کہ اے آدم انہیں ان کے اسماء سے آگاہ کر دو۔ ایک آدمی نے شہر بغداد میں شیخ صدوق علیہ رحمہ سے کہا، غیبت امام مہدی طول پکڑ چکی ہے اور حیرانگی شدت پا چکی ہے، اور مدت کے طویل ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اطاعت کے عقیدے سے پھر گئے ہیں، تو بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ شیخ صدوق نے اس سے کہا، سابقہ امتوں کی سنتیں اس امت میں ہو بہو اور ایک ایک کر کے جاری ہو جائیں گی، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سے زیادہ روایت میں منقول ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار کے میقات پر چلے گئے تاکہ 30 راتوں کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 کا اضافہ کر دیا، اور میقات پروردگار 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ مقررہ مدت سے 10 دن کی تاخیر اور زیادہ ہونے کو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس کوتاہ عرصے کو بہت زیادہ گردانا، اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور وہ اپنے پروردگار اور موسیٰ کے حکم سے پھر گئے، اور ان کے جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی، انہیں کمزور بنایا، اور قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بیل کی آواز دینے والے بچھڑے کے پتلے کی عبادت کی، اور سامری نے ان سے کہا یہی تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے۔ حضرت ہارون انہیں نصیحت کرتے رہے اور انہیں اس بچھڑے کی عبادت سے منع کرتے رہے، اور فرمایا، لوگو اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی، اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں تو ہم تو اس پر قائم رہیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے، تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم میں جلدی کی اور تختیاں ڈال دی، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔
اس کی داستان بہت ہی مشہور ہے، پس یہ تعجب انگیز نہیں ہے کہ اس امت کے جاہل لوگ بھی ہمارے امام مہدی علیہ السلام کی مدت غیبت کو طولانی گردانے اور بغیر کسی بصیرت اور دلیل کے اس چیز سے منہ پھیر لیں جس کے وہ معتقد ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے درس عبرت حاصل نہ کریں جہاں ارشاد فرماتا ہے، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور جو حق سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 15۔ پس اس آدمی نے کہا، اس امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام اور ان کی غیبت پر ایمان لے آتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ داؤد ابن کثیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو لوگ غیب پر ایمان لے آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے قیام کا اقرار کرتے ہیں اور اسے حق سمجھتے ہیں۔ یحییٰ بن ابو القاسم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اللہ عز و جل کے اس قول کے بارے میں کہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا متقین علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اور غیب سے مراد امام مہدی علیہ السلام حجت غائب ہے، اور اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوتی، کہہ دو کہ غیب تو خدا کا ہی ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 20۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ غیب ہی اس کی نشانی ہے اور غیب ہی حجت ہے، اور اس کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے کہ جہاں ارشاد الہی ہے کہ اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی قرار دیا، یعنی انہیں حجت قرار دیا۔ علی بن رائب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں پوچھا، ایک دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آئیں گی تو کسی کا ایمان اس وقت فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آیات اور نشانیوں سے مراد ائمہ ہیں، اور وہ آیت اور نشانی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ پس اس دن کسی انسان کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا اس سے قبل بوسیلہ تلوار قیام کریں ان پر ایمان نہ لے آیا ہو، اگرچہ ان سے قبل ان کے آبائے طاہرین پر ایمان کیوں نہ لایا ہو۔ اور اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب کا نام دیا جب ان کی داستان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی اور ارشاد فرمایا، اے پیغمبر یہ داستان غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ آپس میں اتفاق کر کے یوسف کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ مخالفین میں سے ایک شخص نے شیخ صدوق علیہ رحمہ سے اس آیت کے بارے میں بات کی اور کہا،
اللہ عز و جل کے اس ارشاد وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں سے دوبارہ زندہ کرنا اور قیامت کے حالات ہیں۔ شیخ صدوق نے اس سے کہا تم نے اپنی تعویل میں جہالت سے کام لیا اور اپنے کلام میں گمراہی اختیار کی۔ کیا یہود و نصارہ اور بہت سے مشرک اور مخالف دین اسلام فرقے قیامت پر اور حشر و نشر، حساب و کتاب، ثواب و عتاب پر ایمان نہیں رکھتے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کی تعریف ایک ایسی صفت سے کرے جس میں ان کے ساتھ کفر و الحاد کے فرقے شریک ہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے ان کی تعریف و تمجید ایک ایسی بات سے کی ہے جو انہی کے ساتھ مختص ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہے۔